بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے خاص کر کے دو باتوں کے اوپر ہوگا کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے یعنی آج ہی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جو ہے انہوں نے مشیر داخلہ لگا دیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، ان کو مشیر داخلہ بھی لگایا گیا۔ اور کرائٹیریا ظاہر ہے کہ صرف یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ایک بہت ان کی ہمیشہ سے طویل عرصے سے رفاقت رہی ہے، لائلٹی رہی ہے عمران خان صاحب کے، اور اس وقت عمران خان صاحب بالکل کسی پہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے استعفیٰ دیا کیونکہ وہ بہت سارے غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف لوگوں کو بھی آفرز کیے گئے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور یہی خبر ہے کہ تقریباً کوئی کہا جا رہا ہے کہ 2 درجن کے قریب ایم پی ایز جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ کوئی بہت زیادہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، پنجاب کے جو اراکین ہیں ان کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ ایک معاملہ گڑبڑ بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اب اگر یہ لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار ایک کال بھی دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ آخری واردات ہے، آخری جنگ ہے، اس کے اندر وہ جو بھی امن و امان کی صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا بہت سارے ایسے الیکٹیبلز کے لیے بھی اور ایسے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی کہ وہ عمران خان صاحب کی ہر جائز ناجائز خواہش کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ اس لیے ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ کل سے اب تک دیکھیے، پہلے ہاشم ڈوگر صاحب کا، پھر وہ گجر صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا، منظر عام پر آ گیا، وزارتوں سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ڈسٹنس پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اس لیے عمر سرفراز چیمہ صاحب کو مشیر داخلہ بھی بنایا ہے کیونکہ وہ ان کے ٹرسٹ وردی ہیں، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں، وہ بھی خود اپنی مرضی سے چھٹی پہ گئے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو کھل کے کھیلنے کا موقع ملے۔ اور عمران خان صاحب پریکٹیکلی اس وقت جو ہے وہ وزارت اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، یا وہ تمام اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ کابینہ کو چیئر کر رہے ہیں، وہ اپنے فیصلے لے رہے ہیں، وہ پولیس ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ میں تبدیلی، سب معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ آگے جا کے کافی نئے رنگ جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک آپ نے سنا ہی کہ جو ایک ہمارا انٹرویو تھا عارف علوی صاحب کے ساتھ، تو عارف علوی صاحب نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا ہے عمران خان صاحب کی پالیسی سے، عمران خان صاحب کے نیریٹو سے، عمران خان صاحب کے بیانیے سے، اور ایسے وقت پہ جب کہ لانگ مارچ شروع ہونے والا ہے، عمران خان صاحب کے سب سے اہم شخصیت جو کہ صدر مملکت ہے اس وقت، عارف علوی صاحب، ان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ سائفر سازش جو ہے وہ ایک سازش، وہ ایک ان کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ یہ سازش ہے، تو میرا خیال ہے اس نے آدھا جو بیانیہ، بلکہ 99% بیانیہ جو ہے اس کو تو انہوں نے بالکل ہی ایک طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ دوسری طرف اور انہوں نے خود کو ڈیٹیچ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اہم پہلو ہے جو کہ زیادہ ہے، اور خود کو الگ کرنے کا مقصد بھی دو ہے۔ ایک تو یہ کہ مذاکرات کے لیے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل ثابت کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ بات چیت ہو سکے، اور دوسرا اس سازش میں سے دم نکلے تاکہ آگے کی طرف جو ہے وہ چیزوں کو بڑھایا جا سکے۔ باقی رہ گئی بات بہت سارے، صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی پارٹی کے اندر ہیں، جیسے اب بات ہو رہی ہے، لندن کے اندر مشاورتیں ہو رہی ہیں، کل چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا ابھی بھی بہت اہم کردار ہے، وہ 10 ایم پی ایز ہیں جنہوں نے ووٹ کیا ہے ان کی خواہش کے عین خلاف، وہ پرویز الہی صاحب کو، وہ ابھی تک معاملہ چودھری شجاعت صاحب کے ہاتھ میں، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب اس وقت بھی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں آئینی طور پر، اور ان کے پاس وہ اختیار ہے جس کی بنا پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے جو بات کی اور کل ہم نے ان کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا، اس میں وہ یہ بات بہت اہم بات ہے ان کی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب کہ یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی واپس گھر آ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ رستہ بھی بند نہیں کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت انگلینڈ میں ہے، لنڈن میں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ لندن کے اندر بہت اہم مشاورتیں ہو رہی ہیں، کس سے؟ علیم خان صاحب سے، مخدوم احمد محمود صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اون چودھری صاحب بھی تشریف فرمائے۔ اون چودھری صاحب سے ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیپ فیک اور وہ نقلی ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، بیانیے دے رہے ہیں کہ لنڈن سے جو ہے وہ مریم شاید کوئی ان کی ویڈیوز ریلیز کر دیں گی، اور اس کے بعد وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ میرے خلاف خبریں آ رہی ہیں یا جو بھی آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت لنڈن کے اندر جو ہے وہ پنجاب کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آن کارڈز ہے۔ 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومتی یعنی پنجاب کی اپوزیشن اور وفاق کی حکومت کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور یہ غور کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا اناؤنس ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سبطین خان صاحب کے خلاف آ جائے، جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے اس پہ کافی سرپرائز پنجاب کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مل بھی جائیں، اور یہ وہ فیکچول باتیں ہیں جو کہ اس وقت جن کے اوپر ہمارے ذرائع بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں پنجاب سب سے زیادہ اس کا اہم کردار ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت روکنے کے لیے، کیونکہ ساری پولیس تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اس وقت ہوگی وہاں پہ، اگر وہ چاہیں گے تو وہاں سے اس کو مینیپولیٹ بھی کرنا چاہیں گے، حالات کو خراب خدا نخواستہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں پہ تبدیلی نہ آ سکی لانگ مارچ سے پہلے، تو وہاں پہ لانگ مارچ کو سے پہلے جو ہے وہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسمبلی کی قرارداد ضروری ہوتی ہے، اور اگر 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک الگ پارلیمانی گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آپشن جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے بات کہ اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو پھر وفاقی اسمبلی بھی جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے۔ بہرحال اس تک نہ ہی جایا جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ آپشن بھی جو ہے حکومت نے اپنے پاس، وفاقی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لانگ مارچ، عمران خان صاحب لانگ مارچ چاہتے ہیں، نومبر کی اس جادوئی تاریخ سے پہلے چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کا فوکس بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو الیکٹیبلز ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ شاید ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، وہ فوکس کر رہے ہیں نوجوانوں کے اوپر، ان کو جگہ جگہ پہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد وہ لاکھوں میں بتاتے ہیں، لیکن ان کے پلان کے مطابق جو اب تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3، 4 یا 5 ہزار نوجوان بھی اسلام آباد میں آ جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب کی جاتی ہے، کوئی تحریر اسکوائر بنایا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی تصادم ہوتا ہے، تو اس کا ظاہر فائدہ یہ ہوگا کہ سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو، اگر وہ نہیں ہے وزیر اعظم بن سکتے، انتخابات نہیں ہو سکتے، تو حالات کو وہاں لے جائیں جہاں پہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے۔ بہرحال یہ سب تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، لیکن یہ بات کہ پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے خود حکمران اتحاد بھی کوششوں میں ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کی اس معاملے کے اوپر بہت ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ان کی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس کو بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ بھی کافی چیزیں یا پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔